پرانی چھپے ہوئے شہر میں ایک جوان لڑکا تھا۔ اس کا نام عدیل تھا۔ وہ ایک سیدھا اور خوبصورت انسان تھا۔ اس کے زندگی میں بہت مشکلات تھیں، لیکن اس کا ایمان اسے ہمیشہ سب سے زیادہ بہتر بناتا تھا اور وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا۔ ایسے ہی ایک شام کی بات ہے، جب وہ مسجد سے واپس آ رہا تھا، ایک اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور بارش میں عدیل نے ایک عورت کو دور سے کھڑا دیکھا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو خوبصورتی اور شانت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ تھی مریم۔ اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن جو انسان سے زیادہ لگتا تھا، لیکن اس کا حوصلہ، اس کی آنکھوں میں ایک چھپا ہوا درد تھا۔ عدیل کو ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی اور اس کا دل اسے اس کے پاس جانے کو کہہ رہا تھا۔ مریم کی نظر اس پر تھی اور اس نے ایک ہلکا سا مسکراہٹ دیا۔ کیا تم غائب کو مانتے ہو عدیل؟ عدیل تھوڑا حیران ہو کر جواب دیا۔ تمہیں میرے نام کیسے پتا؟ مریم نے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ میں تمہیں اس لیے جانتی ہوں کیونکہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں، ایک ایسی مخلوق جو آگ اور سائے سے بنی ہے۔ مگر میرے جہان اور تمہارے جہان میں بہت فرق ہے۔ میں خود کو کھو چکی ہوں عدیل، کسی اور چیز کی تلاش میں ہوں۔ عدیل تھوڑا خود کو سنبھالا اور پھر کہا، لیکن میں کس طرح کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں کوئی خاص انسان نہیں ہوں۔ مریم کی مسکراہٹ پھر سے نرم ہوئی۔ میں مدد نہیں چاہتی عدیل، میں تو معافی چاہتی ہوں۔ میں کئی زندگیاں جی چکی ہوں، ہزاروں روحوں کو دیکھ چکی ہوں، مگر کبھی سکون نہیں ملا۔ میرے جیسے جن دنیا والے ہمیں ہمیشہ شکست دے کر ہمارے اصلی روح سے ہمیں دور کر دیتے ہیں۔ عدیل جو اپنے زندگی میں بہت سی مشکلات سے گزر چکا تھا، اس نے مریم کے درد میں کچھ اپنا سا محسوس کیا۔ وہ اس کی باتیں سن کر اس کی طرف کھینچا چلا گیا اور بے چینی سے پوچھنے لگا، تم میری مدد چاہتی ہو؟ مریم اپنی آنکھوں میں درد لیے ہوئے کہہ رہی تھی، عدیل مجھے اب بس تمہیں سمجھنا ہے۔ عدیل کو مریم کا درد سمجھنے میں وقت لگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے زیادہ سمجھنے لگا۔ مریم اسے اپنی کہانی سناتی، کیسے وہ پہلے ایک روشنی کی روح تھی جو انسانوں کی مدد کرتی تھی، لیکن وقت نے اسے بے چین اور اندھیروں میں ڈھکیل دیا تھا، اور پھر اس نے اپنی قسمت کو کھویا اور جنوں کے بیکار سے رشتے میں گر گئی تھی۔ عدیل کی زندگی جو پہلے چھپ گئی تھی، مریم کے ساتھ گزار کر اس میں رنگ بھر گئی۔ عدیل کو اس کی دوستی سے پیار ہو گیا تھا اور وہ پیار میں پڑ گیا تھا۔ وہ اپنی باتیں شیئر کرتے، مگر اس دوستی کی ایک خوفناک چیز تھی۔ ایک شام جب عدیل اپنے کمرے میں تھا، مریم نے اسے ایک پریشانی کا بتا دیا۔ عدیل، میں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ میری بد دعا مجھے واپس اپنی دنیا میں گھسیٹ کے لے جائے گی۔ تم جو میرے پیار کو محسوس کر رہے ہو وہ مت کرو۔ ایک انسان اور جن کا ملن ممکن نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہے ہو تو تمہارا جیون بھی خطرے میں آ جائے گا۔ عدیل کا دل بھر گیا، لیکن میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا مریم، تم میری زندگی کا حصہ بن گئی ہو۔ مریم نے اپنے چہرے پر غم کی مسکراہٹ ڈالی۔ یہ تمہارے لیے صرف ایک خواب ہے عدیل، یہ دنیا ہمیشہ تمہیں ہم سے الگ کر دے گی۔ 2 دن گزر گئے۔ مریم تھوڑی کمزور ہو گئی تھی، اس کا رنگ اداس تھا، اس کی روح پرانی سی لگ رہی تھی۔ عدیل جو اپنی محبت کو بچانا چاہتا تھا، ایک پرانے علم والے سے مدد لینے گیا۔ علم والے نے اسے خوفناک سچ بتایا، ایک جن کی بد دعا توڑنا تمہاری جان کی قیمت لے سکتا ہے۔ پر عدیل نہیں ڈرا۔ اس نے کہا، میں اپنی محبت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنی جذبات میں قائم رہا اور واپس مریم کے پاس آ گیا۔ مریم جو اب بہت ہی کمزور ہو چکی تھی، عدیل کو دیکھ کر پھر سے مسکرائی۔ تم مجھ سے دوستی کر چکے ہو عدیل، لیکن یہ کیا فائدہ؟ تمہارا جیون، تمہارا جسم۔ عدیل مسکرایا اور کہا، میری زندگی کبھی جینے کے لیے تھی ہی نہیں مریم، یہ پیار تھا جو میں تم سے کرتا ہوں۔
اگر مجھے اپنی ساری زندگی بھی تمہارے لیے دے دینی ہوگی نا تو میں ضرور دوں گا، خوشی خوشی دوں گا۔ مریم نے اپنی آنکھوں میں روشنی بھر کر کہا، تم نے مجھ سے یہ زندگی جینے کا حق میرے لیے ہی دیا ہے نا۔ تمہارا پیار میری روح میں رنگ بھر گیا ہے عدیل۔ عدیل کی روح دھیرے دھیرے نکلنے لگی اور مریم کے چہرے پر پھر سے اداسی۔ تمہیں مکمل آزادی دینے کے لیے مجھے اپنا سب کچھ دے دینا ہوگا۔ عدیل کی روح کا سفر ختم ہوا اور مریم اس کے ساتھ اپنی دنیا میں گئی، لیکن مریم کے دل میں عدیل کی محبت سدا کے لیے رہ گئی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری کہانی آج کے لیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کر دینا اور اپنے تھاٹس کمنٹ میں لکھنا۔ اگر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی اور انٹرسٹنگ کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنا اور اپنی زندگی کا مزہ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔